بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو جوڈیشری ہے اس میں سلیکشن کے لیے کیا LLM کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ تو پہلے بھی ہو سکتا ہے اس پہ ویڈیو آپ نے میری دیکھی ہو، سنی ہو، تو اس میں اگر کچھ باقی رہ گیا تھا تو امید ہے میں اس میں وہ کمی پوری کر دوں گا۔ تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ جو LLM ہے وہ کتنا ضروری ہے جوڈیشری میں سلیکشن کے لیے۔ تو اگر تو ہم صرف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں کہ کیا جوڈیشری میں سلیکشن کے لیے کوئی LLM کی اہمیت ہے، امپورٹنس ہے یا نہیں ہے، تو اگر تو ہم صرف اور صرف سلیکشن کے لیے دیکھیں تو سلیکشن میں اس کے کوئی انیشل یا ایکسٹرا مارکس کوئی خاص نہیں ہوتے۔ تو انٹرویو میں بھی اگر آپ وہاں پہ اگر آپ کی اسپیشلائزیشن ہے، یعنی LLM تو خود بذات خود ایک اسپیشلائزیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ وہاں پہ انٹرویو پینل جو ہے وہ آپ کو تھوڑا پلس لے سکتا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ لازمی ہے کہ آپ چونکہ LLM ہے اس وجہ سے آپ کو پریفر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بہرحال جب سلیکشن آپ کی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ LLM جو ہوتا ہے وہ MPhil کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈگری کاؤنٹ ہوتی ہے MPhil کے، باقی جو سبجیکٹ ہیں کسی بھی سبجیکٹ میں جیسے MPhil ماسٹرز کے بعد کیا جاتا ہے تو MPhil کاؤنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ LLM جو ہے وہ MPhil کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ MPhil کے آپ کو جب آپ کی سلیکشن ہو جائے گی، آپ جج بھرتی ہو جائیں گے یا کسی بھی جوڈیشری میں کسی بھی پوسٹ پہ آپ فائز ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اس کا الاؤنس جو ہے الگ سے ملے گا، ٹھیک ہے جی، وہ 5000 الاؤنس ہوتا ہے اس کا LLM کا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہم صرف سلیکشن کی طرف دیکھیں تو یہاں پہ تو اس کا کوئی خاص کردار نہیں ہے جوڈیشری میں سلیکشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر اس کو آپ ایز اے سپلیمنٹ لینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایکیڈیمک طور پر لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کہیں پہ پڑھانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کالج میں جانا چاہ رہے ہیں بطور لیکچرار، اسسٹنٹ پروفیسر یا پروفیسر، تو وہاں پہ ضرور جو LLM کی ڈگری وہ کاؤنٹ ہوتی ہے اور LLM بیس پہ ہی آپ کی سلیکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختصراً بات یہی ہے کہ جو وکالت ہے، اگر صرف آپ نے کرنی ہے وکالت یا آپ نے جانا ہے جوڈیشری میں، ٹھیک ہے، صرف وکالت اور صرف جج بننا ہے، ٹھیک ہے، ان کے دائیں بائیں جانا اگر نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کی سوچ نہیں ہے، تو پھر تو آپ کو LLM کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک اچھے وکیل بن سکتے ہیں اگر آپ نے صرف LLB کیا ہوا ہے، آپ ایک جج بن سکتے ہیں اگر آپ نے LLB کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایکسٹرا الاؤنس لینا چاہ رہے ہیں 5000 تو آپ LLM ضرور کریں جج کے بعد یا جوڈیشری میں کسی بھی پوسٹ پہ بھرتی ہونے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور اگر وکالت میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسپیشلائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو کوئی سبجیکٹ بہت پسند آ رہا ہے، اس کو آپ پسند کر رہے ہیں، تو اس کو آپ ایز اے اسپیشلائزیشن میں جا کے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کا ذرا جو ہے وہ اس میں آپ کو کچھ ایکسٹرا چیزیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے، اس کی ریسرچ بیس، کیونکہ یہ LLM جو ہے یہ ریسرچ بیس ڈگری ہے، اس میں آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو نئی نئی چیزیں بندے کے سامنے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صرف وکیل کے لیے تو کوئی LLM کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ ہاں، آپ اگر کالج میں لیکچرر بطور پڑھانا چاہ رہے ہیں یا کہیں ریسرچ آفیسر جانا چاہ رہے ہیں یا کسی سبجیکٹ میں ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ LLM ضرور کریں۔ تو باقی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بالکل یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آپ بھئی یہ نہ کریں LLM۔ تعلیم تو ہر انسان کو کرنی چاہیے، وہاں تک کرنی چاہیے جہاں تک وہ پہنچ سکے، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو گور سے گور تک، تو وہ آپ یعنی گود سے لے کر قبر تک آپ تعلیم حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ڈگری بھی مل جائے، یعنی تعلیم کا مقصد صرف یہ تو نہیں ہوتا نا ڈگری، تو اگر ڈگری آپ لینا چاہ رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، LLM کی آپ کو ڈگری مل جائے گی ساتھ پڑھائی کی، ٹھیک ہے۔ تو باقی اگر صرف اس کا ہم دیکھیں جوڈیشری اور وکالت کے حد تک تو اس کا کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ اس تھوڑی سی میری چھوٹی سی ویڈیو سے کچھ جان پائے ہوں گے LLM کے بارے میں۔ تو ملتے ہیں اسی طرح کی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ۔